اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملیز، میرے پیارے ویوز، سب کو میرا سلام۔ آج میں بہت ہی ایک خوبصورت فیصلہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دور میں کیا تھا، بہت ہی خوبصورت اور بہت دل کو، جب سے میں نے وہ سنا ہے نا تو میرے دل کو ایسے ایک سکون، ایک ایسا مطلب ہوا کہ میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے یوٹیوب فیملیز، اپنی ویوز سے یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ ایک بہت ہی خوبصورت، دیکھیں کہ آج کل کے دور میں اگر ہمیں کسی کی مطلب باپ کی شناخت کرنی ہو یا مطلب ہمیں کسی کو مطلب بتانا ہو کہ اس کا باپ کون ہے، تو آج کل کے دور میں ڈی این اے اور ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں اس کا باپ ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں، صدقے جاؤں یہ حضرت امام علی علیہ السلام پر، جنہوں نے اس دور میں بنا ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر اس بات کی شناخت کر دی، اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس کا باپ کون ہے۔ سبحان اللہ، کتنے دیکھنے کہتے، اس لیے تو حضرت علی شیر خدا کو باب العلم کہا جاتا ہے کہ ان کو علم کا دروازہ ہے، یعنی ان کے پاس اتنا علم تھا کہ کسی کے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا حضرت علی شیر خدا کے پاس تھا۔ تو سبحان اللہ، اتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے، میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو اس دور میں ایک عورت تھی جس کا مطلب بچہ ہوا تھا، یعنی اس کا یوں ہوا تھا کہ لوگ اس کو نا مطلب وہ کہتے تھے کہ یہ جو اس نے بچہ پیدا کیا تھا نا بھائی وہ ناجائز ہے، یعنی کہ اس نے اصل میں جب اس مطلب جس مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی تو کچھ مہینے بعد اس کی وفات ہو گئی، تو اس کو کہیں حمل ٹھہر گیا تھا، یعنی اس کی شوہر کی وفات کے بعد اس کو چند ماہ بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا، اس کا بیٹا ہوا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو بچہ اس نے پیدا کیا یہ ناجائز ہے، تو اس عورت نے کہا نہیں، یہ میرا ناجائز بچہ نہیں ہے، یہ میرا جائز ہے، میرے اسی شوہر کا ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ لیکن کسی نے اس پہ یقین نہیں کیا، اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سارا مطلب جو واقعہ ساری بات پوچھی، لیکن اس کوئی بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو سزا سنا دی، تو پاس ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گیا اور انہوں نے اس اور مطلب جو فیصلہ ہوا تھا انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ان سے ساری بات کا علم، یعنی ان کی شادی کب ہوئی، پھر ان کے شوہر جو ہے ان کی وفات کب ہوئی، وہ بھی سارا آپ نے پوچھ لیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے صحیح جواب دیا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے کہا کہ میں اس کا کل فیصلہ کروں گا، کل میں باقاعدہ اس کا جو ہے نا فیصلہ جو انصاف ہے وہ کروں گا، کل اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جب صبح ہوئی اس عورت کو پیش کیا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو بھی ساتھ لائیے گا۔ صبح ہوئی تو عورت حاضر ہوئی اور اس کے بچے کو بھی لایا گیا۔ پھر جب بچے کو لایا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ جتنے بھی اس کی عمر کے بچے ہیں نا ان کو بھی لایا جائے، یعنی جو اس ایج کے بچے تھے نا، جو ان کے ساتھ کھیلنے یا بیٹھنے یا جیسے بھی، تو یعنی اس ہم عمر کے اس کے جو تھے ان سب کو لایا گیا۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے ان بچوں کو مطلب جیسے وہ بٹھایا، پھر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، ان سب بچوں کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ سارے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو حضرت علی شیر خدا نے اس مطلب عورت کو کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا، تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس عورت کا ہے اور یہ جائز ہے، یہ حلالی ہے، نہ ہی زنا والا بچہ نہیں ہے مطلب اس عورت کو وراثت میں اس کا حق دلایا، اور جنہوں نے اس عورت کے خلاف مطلب گواہی دی تھی ان کو سزا دلوائی، جو ان کے مطلب بنتا تھا، جو ان کی فرض آئی۔ تو جب سب چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ جائز ہے اور یہ اسی عورت کا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا مرتضیٰ نے فرمایا کہ جب سب بچوں کو میں نے بیٹھنے کا حکم دیا تو سب بیٹھ گئے، جب میں نے سب بچوں کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو سارے بچے صحیح ہو کے جلدی سے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کا بچہ جو تھا وہ ہاتھوں کو نیچے جیسے ٹیک لگا کے نہیں کھڑے ہوتے، جیسے بوڑھے بندے نہیں اکثر کھڑے ہوتے ہیں ٹیک لگا کے ہاتھوں کو اور تب اڑتے ہیں، تب میں نے بھائی وہیں سے کہا کہ یہ بچہ جو حلالی ہے، کیونکہ جو جوان ہوتا ہے نا
اس کا جو نطف ہوتا ہے نا وہ جوان طاقتور ہوتا ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے اندازہ لگا، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں ان کے فیصلے پر۔ دیکھے کہ انہوں نے اس اتنی سی بات پہ کہ جو جوان ہوتے ہیں نا ان کی قوت جو مدافعت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور باقی سارے بچے جو تھے نا وہ ینگ تو وہ جلدی کھڑے ہو گئے، لیکن وہ جو کیونکہ ان کا جو شور تھا نا وہ بوڑھا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس بات کی وجہ سے کہ وہ بچہ جو جب تھا وہ جب اٹھنے لگا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیک لگا کر اٹھا کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انہوں نے فیصلہ فرمایا۔ ورنہ آج کے دور میں تو لوگ ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ فلاں عورت کا ہے یا جس کا بھی ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے اتنی سی بات سے پتہ معلوم کر لیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسی مرد کا ہے اور یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، حضرت علی شیر خدا نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا، اور وہ بھی چند منٹوں میں انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ سیریسلی ان کے اتنے حالانکہ فیصلے ہیں اتنے خوبصورت ہیں نا کہ یقین جانیے کہ انسان جب پڑھتا ہے اور جب مطلب سنتا ہے نا تو ایک دل کو خوش فیل ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان یہ مطلب چیزوں کو سنتا ہے نا تو وہ پھر دل کرتا ہے کہ بندہ یہ تھوڑا سا آبزرو کرے، مطلب یہ کہ ان کی مشاہدہ بھی کرنے کا دل کرتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے انہوں نے خوبصورت فیصلے فرمایا، اور جو حقیقت اور سچ بیان فرمایا، کوئی اس میں جھوٹ نہیں۔ اور واقعی یہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اگر آپ کو میرا یہ جو واقعہ اچھا لگا ہو، آپ کو حضرت علی شیر خدا کا یہ فیصلہ اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔